بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا ٹاپک ہے فارگیٹ پاسٹ اینڈ اسٹارٹ دا نیو فیوچر۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور اگر یہ سوچ نہیں ہوگی تو ہمیشہ آدمی پیچھے کی چیزوں کو اچھا سمجھے گا اور آئندہ کے لیے کچھ اچھا پلان نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ابھی دیکھو سوچ کے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، آپ انجینئرنگ کر لیے ابھی تو ابھی کیا ذہن میں آتا کہ اسکول لائف اچھی تھی، ہم پیچھے ہو گئے تو اچھا تھا۔ اسکول والے تھوڑا جو ہے، اسکول والے سوچتے کہ اسکول میں آنے سے پہلے گھر پہ اچھے تھے۔ اچھا، یہ پوری زندگی چلتے رہتا ہے اگر یہ چیز جو ہے ایسی ہے کہ اسکول میں آنے والے گھر کی لائف اچھی سمجھتے، گھر والے یعنی اسکول سے تھوڑا آگے بڑھے، انٹر میں آئے تو اسکول کی لائف اچھی دکھتی، انجینئرنگ میں آئے تو وہ انٹر کی لائف یاد آتی۔ یعنی آدمی پوری آخری عمر تک، ایک عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، لیت الشباب یعود، آخری زمانے میں سوچتا کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، پتا کاش جوانی واپس آ جاتی تو اچھا تھا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس کی وجہ سے آدمی کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بن نہیں سکتا، ابھی جو وقت ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ترغیب دی ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی ابھی کچھ کرنے کی فکر کرے، پیچھے جو گزر گیا چھوڑ دے اس کو، چونکہ جو صحیح گزرا وہ بھی گزرا، جو غلط گزرا وہ بھی گزر گیا۔ تو یہ یعنی اور فیوچر کا جو تعلق ہے نا، وہ ابھی سے، ہم فیوچر کیا سمجھتے ہیں 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، ایسا ہوتا نا عام طور سے، فیوچر مطلب فیوچر ہے یعنی اس کے بعد شادی کریں گے، اس کے بعد پھر یعنی ایک اسٹیٹس پہ میں جاؤں گا جب میں، تو یہ فیوچر نہیں ہے، فیوچر آج سے ہی ہے، وہ فیوچر آج ہی کے دن سے ہے۔ تو اسلام نے بڑی ترغیب اس بات پہ دی ہے کہ ہر انسان، ہر آدمی وہ پیچھے کی چیزوں کو چھوڑے، سامنے کیا کرنا ہے وہ سوچو، ابھی کیا پلان کر سکتے ہم، ابھی کیا کر سکتے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ آپ چلتے چلتے کتنی نیکیاں کر سکتے، آپ راستے میں، تو راستے میں چلتے چلتے کتنے اچھے کام کر سکتے۔ تو آپ نے بتایا کہ کسی کو روڈ کراس کرنا ہے تو روڈ کراس کرا دے، کہ کوئی سامان نہیں اٹھا سک رہا، سامان اٹھا دے اس کا، کوئی گر گیا ہے اس کو اٹھا دے، کوئی بیمار ہے وہ چل نہیں سکتا اس کو لفٹ دے دے۔ یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر ہے ہمارے پاس۔ یعنی اب چل رہا آدمی تو یہ بھی سوچ دی گئی کہ یہ مت سوچے کہ بھائی جہاں پر جانا ہے وہاں جانے کے بعد اچھے کام کریں گے، ایسا نہیں، راستے میں بھی آپ بہت کچھ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا آگے نہیں کر سکتے، ہم آگے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، جو آگے کا وقت ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آگے اچھا رہوں گا یا خراب رہوں گا، ہو سکتا اللہ حفاظت کرے، لیکن میں باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، تو ہو سکتا ہے ایسا، آگے کا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو وقت ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو فیوچر پلان کرنا ہے آج ہی کے دن سے کرنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا سمجھایا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن کے اندر ہے کہ جب آدمی کو سمجھ میں آئے، جب وہ صحیح ہو جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے اور وہ نیکی کرنا شروع کر دے، اس پہ استقامت ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ پاک فرشتے نازل فرماتے ہیں، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا، اس کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا۔
تو وہ جو آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ابھی آدمی نیک بن جائے، اسے قرآن کے اندر دوسری جگہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ہر آدمی سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، یعنی آج سوچے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کل جا کے سوچے، تو کل تو آئے گا ہی نہیں، کل آپ جائیں گے تو وہ آج ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ کل کے لیے کیا کرنا ہے آج کرے وہ. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آدمی ہر دن ایک نیا سٹارٹ لے، ہر دن اس کی ایک جو ہے ایک پلان اس کے سامنے ہو، ایک منصوبہ اس کے سامنے ہو، کچھ کرنے کا جذبہ اس کے سامنے ہو. اس لیے ساری چیزیں سکھائی گئی ہمارے پاس. آدمی اگر جوانی میں ہے تو کیا کیا کر سکتا ہے، تھوڑی عمر زیادہ ہوئی تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا اچھے کام کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. تو وہ صرف سوچنے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے. اصل میں ہم سوچتے بہت، کرتے کم. کچھ باتیں ایسی ہوتی سوچنا ہے اس میں، لیکن اکثر چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل ہے، کرنے کی ہے، کر دینا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کرنے کا جذبہ نہیں رکھیں گے اور آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو گزر گیا. اچھا، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا کہ اب آپ یہاں پر آئے تو ایسا ہوتا نا، آپ اسکول سے کالج میں گئے تو کالج کا سر بول رہا کیا خاک پڑھ کے آئے، پہلے سے پڑھ کے آنا تھا، آپ کیا سمجھ میں آتی. تو ہوتا کیا کہ اب اس کو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ بولتا ہے یار میں پہلے نہیں پڑھا، اب بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، خلاص چھوڑ دو. اب پھر وہاں سے انجینئرنگ میں آتے ہیں تو انجینئرنگ میں بھی کبھی ایسا ہوتا کہ تو انٹر میں نہیں پڑھا تو یہاں کیا سمجھ میں آتا تھے، وہ ختم. تو جو یعنی ہمت ملنی تھی اس کو، جو انرجی ملنی تھی، وہ پوری ختم ہو جاتی. اب اس کے پاس پلان ہی ختم ہو جاتا، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کا ختم ہو جاتا. وہ بتا چھوڑ دو. یہ جو ہے نا، اس کے علاوہ اصل میں یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ تم ماں نہیں پڑھے یہاں پر پڑھ سکتے ہو، پہلے نہیں کرے اب کر سکتے ہو، جو غلطی کر دی ہے اس کو صحیح کر سکتے ہو. یہ ہے اصل چیز. آدمی ہر وقت سوچے کہ جو پہلے نہیں کر سکا ابھی سمجھ میں آ رہا تو اب میں کر سکتا ہوں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو 10 سال آپ پڑھے اسکول میں، جیسے مثال کے طور پہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کے 10th اسٹینڈرڈ تک آپ پڑھے اور نہیں پڑھ سکے صحیح، لیکن اس کو 11th میں یا انجینئرنگ کے بعد بھی سمجھ میں آیا، تو وہ کتنے دن میں کور کر سکتا ہے؟ 10 سال کی پڑھائی کتنے دن میں کور کر سکتا ہے بتاؤ؟ 1 مہینہ 2 مہینے، اور 3 months اور 5 months 6 months. اور تو یعنی 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک، 1 month سے لے کے 6 month تک آدمی کور کر سکتا ہے. 10 years کی جو غلطیاں ہیں وہ 6 month پہ ختم ہو جاتی ہے. یہی ہوا نا، 6 month پہ اٹھ کے 10 years کی جو غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہے. تو اب آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا بتاؤ؟ بہت کچھ کر سکتا. تو یہ ایک سوچ ہر چیز میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نیو فیوچر شروع کرنے کے لیے پہلے سوچ کا دخل ہے. سب سے پہلے سوچ کے اندر ایسی ہمت ہو آدمی کے پاس کہ وہ سوچے اور یہ سوچے کہ میں کر سکتا ہوں کچھ بھی ہو جائے. تو 1 مرتبہ غلطی کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اس کے بعد وہ غلطی نہیں کرے گا، اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ایک اچھی شروعات کے لیے، ایک اچھے فیوچر کے لیے آج کے دن کی پلاننگ بہت ضروری ہے.
آج کے دن سوچیں کہ پیچھے جو گزر گیا، لیکن آگے مجھے وہ پیچھے کی غلطیاں نہیں کرنی ہے، آگے مجھے صحیح جو ہے نا کام کرنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، صحیح محنت کرنی ہے۔ اسلام نے سکھایا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ کتنا بھی گنہگار آدمی، کیسے بڑے بڑے گناہ کیے ہو اس نے، ایک مرتبہ توبہ کر لے تو پیچھے کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ۔ 70 ایئرس کا گنہگار، 70 ایئرس سے غلطی کی اس نے، اور 70 ایئرس کے بعد 7 منٹس دعا کر لی اس نے، تو 70 ایئرس کی غلطیاں ختم ہو جاتی۔ یہ جو ہے یہ سکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے لڑکے تھے اکرمہ بن ابی جہل، ان کی اہلیہ آئی جب فتح مکہ ہوا تو یہ اکرمہ بھاگ گئے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، یہاں پر میں نے ان کو بہت ستایا ہے، تو ان کی اہلیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اکرمہ آپ سے ڈر کے بھاگ گئے، اس لیے آپ انہیں امان دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی امان دی تھی۔ تو یہ نکلی تلاش کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کو بلا کر آپ علیہ السلام کے پاس لایا اور لا کر کہا کہ اکرمہ تمہاری اب کی درستگی، اب اگر تم صحیح ہو جاؤ تو تمہارے پیچھے کی ساری غلطیاں معاف ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم تعلیم دی کہ جو گزر گیا گزر گیا۔ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں مضی ما مضی، جو گزر گیا گزر گیا، اس کو چھوڑ دو۔ گزرے ہوئے غلطیوں کو زیادہ یاد کرو گے تو آئندہ بھی غلطیاں ہوں گی اور آئندہ کام کرنے کا حوصلہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جن چیزوں سے غلطیاں ہوئی، جن چیزوں سے وقت خراب ہوا ہے، جن چیزوں سے اب جو فیوچر ہونا چاہیے تھا اب نہیں بنا، یعنی آج کے دن میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو یہ آج کے دن سے پہلے ایک 5 سال پہلے میرا جو وقت یہ 5 سال کے بعد آنے والا ہے، یہ فیوچر تھا میرا۔ تو اگر میں 5 سال پیچھے جو ہے، پیچھے اگر غلطی کرتا تو بہت نقصان ہوتا۔ تو بہرحال اب جو فیوچر ہے، اب جو یعنی جو وقت ہمارے پاس ہے، اب جو بیٹھے ہوئے ہم ابھی یہاں پر بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سارے ساتھ پڑھنے والے بہت ترقی کر لیے، بہت آگے بڑھ گئے، لیکن ہم نہیں کر سکے، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ لازم ہے وہ چیز، تو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ ہم دوسروں سے کم ہیں، اچھا کچھ سے اچھے بھی ہم، کچھ ہمارے پیچھے بھی رہتے رات پڑے تو نیچے سے فرسٹ آتے ہیں، تو ویسے بھی کچھ پیچھے ہمارے بھی پیچھے تھے، تو وہ ہم سے زیادہ غلطیاں کرے تو وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھو کہ اب جو ہم 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو غلطیاں کرے تھے، اس کی وجہ سے آج ہمیں احساس ہو رہا کہ اگر وہ نہیں کرتے تو آج شاید یہاں نہیں رہتے، کچھ دوسری جگہ پہ رہتے۔ تو یہی سیم چیز آج سوچنے کی ہے کہ اگر آج کا دن میرا صحیح نہیں گیا، یا پھر آج کے دن میں پلاننگ نہیں کرا، تو میرا 5 سال کے بعد کا فیوچر ایسے ہی ہونے والا ہے۔ 5 سال کے بعد پھر میں آگے بڑھ کے پھر یہ آج کے دن کے بارے میں سوچوں گا کہ کاش میں اس دن سے جو ہے نا اگر فیوچر پلان کرتا تو آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے اہم جو آنے والے وقت کے لیے ابھی سے آج کے دن سے یعنی ایک فیوچر پلان کرنا ہے، اور ایک سٹارٹ اپ لینے کی ضرورت ہے ہر چیز میں۔ ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے یعنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی ترقی کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہم آج بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، ہو رہی ہوئی غلطیاں۔ تو اس کو کیسے کب تک کریں گے ہم غلطیوں کو تو چھوڑنا ہے نا، جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ترقی نہیں ہونے والی، جب تک آپ جو خوابوں کی دنیا آپ کی ہے اس میں جا نہیں سکتے آپ جب تک غلطیاں نہیں چھوڑیں گے۔ غلطیاں چھوڑنا ضروری ہے۔ جو غلطیاں ہماری ایسا ہے کہ اگر آپ فیوچر کی صحیح پلاننگ نہیں کریں اور ایک سٹارٹ اپ نہیں لیں گے
تو جو 5 سال سے غلطیاں ہو رہی نا، اور 5 سال تک چلے گی وہ. اب دیکھو 5 سال سے ہم سوچ نہیں، کبھی کسی کا بیان سن لیے، کبھی کسی کی بات پڑھ لیے، کوئی آرٹیکل پڑھ لیے، تو آدمی کو ایک دم وہ ہوتا کہ نہیں اور چینج کر دیں گے، کل سے میرا شیڈول چینج ہو جائے گا، سب چینج ہو جائے گا. لیکن پھر سونے کے بعد پھر صبح میں بھول جاتے ہو. تو یہ کب تک ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ایک جو ہے نا اسٹارٹ اپ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت بہت قریب ہے، جنت بہت قریب ہے. سر کہتے ہیں نا اس کو، جنت کو کہتے ہیں سورگ. تو جنت جو ہے نا بہت قریب ہے. پوچھا کہ کتنی قریب ہے؟ بولے تو 2 اسٹیپ پہ. فرسٹ اسٹیپ خواہشات پہ روکو، سیکنڈ اسٹیپ جنت میں. فرسٹ اسٹیپ کس پہ؟ خواہشات کہتے ہیں جو اچھا دکھ رہا وہ کر رہے ہیں. آدمی کو 12 گھنٹے سونے کا دل بول رہا، 12 گھنٹے سو جا رہے ہیں. پب جی کھیلنے کا دل بول رہا، 4 گھنٹے پب جی کھیل رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں خواہشات. نیک خواہشات تو اچھی چیز ہے، نیک خواہشات رہنا چاہیے، لیکن نیک خواہشات کی بھی لمٹ رہتی ہے. ہر خواہش کی ایک لمٹ رہتی ہے. نیک خواہش آپ لکھو اس کو، لاسٹ میں کوسچن آنسر کے سیشن میں کریں گے ہم. تو ہر چیز کی ایک وہ ہوتی ہے. تو اب فیوچر پلان کرنے کے لیے، نیو فیوچر سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو اب تک غلطی کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. وقت کا صحیح استعمال اور ہمارے کام کی صحیح ترتیب، ہمارے جسمانی صحت کی حفاظت، ہمارے آپس کے تعلقات، یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں ایک اچھے فیوچر کے لیے، ایک اچھے اسٹارٹ اپ کے لیے. یہ جب تک نہیں کریں گے آپ، جب تک ایسی بے ترتیب زندگی چلتی رہے گی، ہم سمجھیں گے کہ نہیں ہم اچھا. دوسری چیز یہ ہوتی کہ فیوچر پلان کرنے میں دوسری غلطی یہ ہوتی کہ ہم اپنے سے کامیاب لوگوں کو نہیں دیکھتے، ہم پیچھے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں. اور دوست کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے میں انجینئرنگ کرنے کے بعد میں کم از کم کوشش تو کر رہا ہوں، میں جو ہے یعنی ایسے کورسز کر رہا ہوں میں کچھ، لیکن میرے ساتھ والے وہ بھی نہیں کر رہے تو ان سے میں اچھا ہوں. تو ہم اگر نیچے والوں کو دیکھیں گے اور ساتھ والوں کو دیکھیں گے جو یعنی وقت ضائع کر رہے ہیں اور جن کے پاس فیوچر کی ایک پلاننگ نہیں ہے، وہ ایک سٹارٹ اپ نہیں لے رہے، تو وہ دیکھیں گے تو ہم پھر سو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اونچے لوگوں کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی آپ کو، جو ہماری لائن میں بہت آگے چلے گئے، ہماری لائن میں ترقی کرے. وہ بھی انسانی تھے نا، وہ ان کو 2 آنکھیں تھی، 2 ہاتھ تھے، اور ان کے پاس زیادہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت عمر بھی بہت ملی ہو ان کو، ایسا بھی نہیں تھا. وہی 60 ایئرس، 50 60 70 ایج بھی اتنی ملی ان کو، طاقت بھی اتنی ملی. لیکن وہ ایک جو ہے فیوچر پلان کرے تھے، وہ ایک اسٹارٹ اپ لے کے، ایک منصوبہ بنا کے، ایک پلان ان کے پاس تھا، اور اس کے مطابق محنت کرے تو وہ بہت ترقی کر گئے. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف کھانے پینے کا پلان ہے، کیا کھانا ہے، کب سونا ہے، کون سی شرٹ پہننی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہے، اس میں ضمنی چیزیں ہیں وہ تو. لیکن اصل چیز ہے کہ آدمی ترقی کرنے کے لیے، آدمی کو ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، ایک جو ہے اس کو یعنی ہسٹری لکھنے کے لیے، ایک مثال بننے کے لیے کچھ اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے.